بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کا میزبان برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، توجہ طلب کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ جیسا کہ آپ سب کی نالج میں ہے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے پریشان ہے۔ الحمدللہ پاکستان جب دیگر ممالک کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تو پاکستان بہت بہتر صورتحال میں ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال پاکستان کی اب تک 2,34,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے 1,35,000 صحت یاب ہو گئے ہیں اور 4,800 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ دنیا میں یا ترقی یافتہ ممالک میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ گھمبیر ہے۔ کرونا کے حوالے سے بالخصوص امریکہ میں مرکزی حکومت اور ڈسٹرکٹس کی جو گورنمنٹ ہے، سیٹ اپ ہے، میئرز مثلاً ہیوسٹن کے میئر اور نیو یارک کے میئر اور دیگر ریاستوں کے میئرز پریزیڈنٹ کے بہت سارے اقدامات سے، امریکہ کے پریزیڈنٹ کے بہت سارے اقدامات سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کی گفتگو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جو ان ترقی یافتہ ممالک یا بالخصوص امریکہ کے لیے نہ صرف تشویشناک بات ہوگی بلکہ باعث شرمندگی ہوگی۔ ایسی ہی کچھ صورتحال ہمارے ہاں پاکستان میں بھی رہی، مگر الحمدللہ اب وہ کسی حد تک صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پیج پر آ گئی ہے، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اقدامات ایک دوسرے کی مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل میرا خیال تھا کہ جب بھی میں پروگرام کروں گا تو کرونا کے بعد جو ملک کی صورتحال ہوگی اس پہ روشنی ڈالوں گا، مگر اس وقت جو اس خطے کی بالخصوص بر اعظم ایشیا کی جو صورتحال ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ میں اس پر روشنی ڈالوں گا، اس میں جو بھی کرنٹ صورتحال ہے، مگر ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم اس سے قبل سب کانٹیننٹ میں جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں
میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ چائنا اور انڈیا اس نہج پر کیوں پہنچے. میں نے جواباً کہا کہ یہ جس طرح ہمارا کشمیر اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر پاکستان کے درمیان جو ڈسپیوٹ تھا، اسی قسم کا ڈسپیوٹ لداخ اور لداخ سے ملحقہ علاقوں کا چائنا اور انڈیا کے ساتھ چل رہا تھا. ناظرین، کیونکہ یہ پرانا ایشو تھا، اس سے قبل 2 مرتبہ چائنا اور انڈیا کے مابین جنگی صورتحال پیدا ہوئی، تناؤ پیدا ہوا اور کولڈ وار تو چلی رہی تھی. مگر موجودہ صورتحال میں جو انٹرنیشنل لیول پر ممالک کے درمیان رابطوں کی تبدیلی اور ساتھ ہی ساتھ کورونا کے بعد انڈیا، چائنا، امریکہ، رشیا، ایران، یہ جو تناؤ ان کے درمیان تھا، اس تناؤ اور ان کی انگیجمنٹ سے مراد میری کہ چائنا کے ساتھ امریکہ بھی کرونا وائرس سے مقابلہ کر رہا ہے، اور ابھی حال میں جو حالیہ صورتحال ہے اس میں امریکہ میں جو نسلی تضاد پیدا ہوا، آپس میں گورے اور کالے کے درمیان جو ایک حادثے کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی، تو ایسی صورت میں چائنا کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ انڈیا سے اپنی زمین واگزار کرائے، جسے وہ گزشتہ 3-4 دہائی سے کلیم کر رہا تھا، اور وہ کسی حد تک اس نے وہ زمین اپنی واگزار کرا لی. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ انڈیا، جو کہ اس خطے میں بالخصوص سب کانٹیننٹ میں پہلے رشیا کے گروپ میں تھا، رشین گروپ میں تھا، گزشتہ کئی سالوں سے وہ امریکن لوبی میں چلا گیا. امریکن لوبی میں جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ سب کانٹیننٹ میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا. امریکن لوبی میں جانے کے ساتھ ہی اس نے، میرا خیال ہے کہ اس نے انڈیا کی حکومت نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ایک بہت بڑی سپر پاور یا نمبر 1 سپر پاور اس کی بیک پہ ہے. اس نے اپنے پڑوسی ممالک، میں بتاتا چلوں کہ انڈیا کے 9 پڑوسی ممالک ہیں. ان 9 پڑوسی ممالک میں 5 سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے. پاکستان سے تو ہمیشہ سے خراب رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے پڑوسی ممالک سے اپنے تعلقات درست رکھے. گو کہ پاکستان افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہے، اور پاکستان کی ISI
دنیا کی بہترین ایجنسیز میں شمار کی جاتی ہے. پاکستان کو اس بات کا خوف نہیں. پاکستان کو صرف اور صرف رواداری اور جو اسلام سبق دیتا ہے اس کی پاسداری تھی کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے روابط درست رکھے. لہٰذا انڈیا نے اس کے برعکس بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات خراب کیے، بھوٹان سے اپنے تعلقات خراب کیے، چائنا سے اپنے تعلقات خراب کیے. رہ جاتے ہیں میامی اور نیپال، ان سے بھی کوئی بہتر تعلقات نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں چائنا نے یہی کچھ کرنا تھا کہ جو کیا. اب میں واپس اپنے اصل موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ ناظرین، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، مگر پاکستان کی افواج میں الحمدللہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ، کیونکہ پچھلی روایتیں موجود ہیں کہ وہ اگر کسی نے، بالخصوص انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مگر میں آج اس پروگرام کے توسط سے اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بالخصوص محب وطن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ آفٹر کرونا صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. وہ نہ صرف اپنے آپ کو تیار رکھیں بلکہ ایسے مواقع، ایسے راستے، ایسے منصوبوں کو تلاش کریں کہ جو کرونا کے بعد معاشی صورتحال کو درست کرنے میں نمایاں کردار ادا کرے. ناظرین، پاکستان سب کانٹیننٹ میں ایک ایسے محل وقوع پہ ہے کہ اس کی ہر اعتبار سے، خواہ وہ چائنا ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ رشیا ہو، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی افادیت ہے. اس افادیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی افواج نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو دیگر ممالک کے مقابلے میں بہتر رکھا ہوا ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل میڈیا اور بالخصوص انڈیا کا میڈیا انڈیا کے لیے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ انڈیا کی ایجنسیز نے وہ کردار ادا نہیں کیا کہ جو انٹیلیجنس کیا کرتی ہیں. انہیں نہیں پتہ تھا کہ چائنا کی کیا تیاری تھی اور چائنا نے کب یہ سارا پروگرام ترتیب دیا، اور انڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے 175 کلومیٹر اندر تک وہ انڈیا کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنے بنکرز، اپنے
ہٹس اور اپنا فوجی ساز و سامان نصب کر دیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا محور یہ تھا کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی جانب سے یہ میسیج دوں کہ پاکستان کے محب وطن شہری نہ صرف حکومت بلکہ افواج کے شانہ بشانہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب یہ جو توجہ طلب ہے یہ ویکلی انشاءاللہ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ حیدرآباد نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو HD کوالٹی پہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمنٹ سے ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم اپنی ان کوششوں کو بہتر کر سکیں، اپنی خامیوں کو ٹھیک کر سکیں، اپنے پروگرام کو بہتر طریقے سے پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔